السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے 3 عمل اور جنت۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1855۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 چیزیں پائی گئیں، جس آدمی نے 3 چیزوں پر عمل کر لیا، وہ آدمی جنتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعبد الرحمن، پہلی چیز رحمان کی عبادت کرنا۔ پہلی صفت رحمان کی عبادت کرنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور رحمان کی عبادت، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت تو انسانوں کا مقصد ہی ہے۔ پہلی چیز ہمارا اور آپ کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ زاریات کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے انسوں اور جنوں، ہم نے تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، یعنی اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہم انسانوں کو پیدا کیا، تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ مسلمانوں، اگر میری بات سن رہے ہو تو ایک بات یاد رکھو، آج اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر کسی غیروں کے در پہ جا کے اپنے سر کو جھکا رہے ہو، کسی غیر کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کی قسم اپنے پیدا ہونے کا مقصد بھول چکے ہو۔ پیدا ہونے کا مقصد اللہ نے بتلایا، اللہ کی عبادت کرنا۔ آج ہم اس مقصد کو بھول کر کے کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو پہلی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعبد الرحمن، رحمان کی، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، دوسری صفت، یعنی جو آدمی جنتی ہے اس کی دوسری صفت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا یہ دوسری صفت ہے۔ یہ دوسری چیز پر جس نے عمل کر لیا وہ جنتی ہے۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ محترم سامعین کرام، کیا آج ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ کیا آج ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن میں بہت سے ایسے غریب ہیں جن کے گھر چولہا نہیں جلتا ہے، بھوکے رہتے ہیں اور بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے پڑوسی، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے بغل میں، ان کے آس پاس رہنے والے ان کا خیال نہیں کرتے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا۔ وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام کو عام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری صفت کہ سلام کو عام کرو۔ سلام، جس کسی مسلمان بھائی سے ملو سلام کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی، بھائی چارگی ہوگی۔ مسلمانوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم سلام نہیں کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم سلام کرنے پر اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم نے سلام کر لیا تو ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ بڑا چھوٹے کو دعا دیتا ہے، بڑا آدمی چھوٹے کو دعا دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ سلام دعا ہے میرے بھائیو۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔ یہ سلام کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری صفت، آخری نشانی اور آخری چیز جس پر عمل ہم اگر کر لیے تو ہم جنتی ہیں، وہ سلام کو عام کرنا۔ تدخل الجنت بسلام، اگر ان 3 چیزوں پر جس نے عمل کر لیا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے